السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، حبیبی اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے میں تمام ہی اہل سنت والجماعت بالخصوص تمام اپنے اشرفی بھائیوں کو سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سب اہل سنت والجماعت کو سرکار مخدوم کچھوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ سامعین حضرات، کتابوں کے اندر آتا ہے، یا سید اشرف جہانگیر دست من زارو ناتواگیر، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ سامعین حضرات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنی شورائے آفاق کتاب اخبار الاخیار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مخدوم سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کا نام نامی اسم گرامی اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی جناتی مریض پر جس پر ارواح خبیثہ جن بھوت پریت سوار ہو اگر لے لیا جائے تو مخدوم سمنانی کے نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ وہاں پر یہ ارواح خبیثہ رک نہیں سکتی، دفع ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین حضرات، حضرت غوث العظم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو آپ کی کرامتیں قدم قدم پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ میرے غوث العالم سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تو اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے دنیا کے بہت سارے ممالک کا سفر فرمایا، اور ہندوستان میں بھی آپ تشریف لائے۔ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں آپ ہندوستان کے بہت سارے صوبوں میں گھومتے رہے۔ آخر اللہ نے آپ کا حصہ شہر بنگالہ میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ مرید ہو جاتے ہیں، اور اپنے پیر کے حکم کے مطابق آپ نے اسلام کی آبیاری اور اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر فرمانے شروع کر دیے۔ ہندوستان کے دیگر صوبوں کی طرح آپ گجرات میں بھی تشریف لائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صوبہ گجرات کے ایک شہر سے گزر رہے تھے تو اس شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ تھا۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اس باغیچے کی بغل سے جب گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس باغیچے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ سامعین حضرات، آپ کے مرید ان فقیر کو دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگے، سرکار کتنا خوبصورت فقیر ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے۔ میرے مخدوم سمنانی قطب عالم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، یہ جو فقیر آپ دیکھ رہے ہو یقیناً بہت خوبصورت ہے، لیکن میرے عقیدت مندو، یہ فقیر جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے آگے چل کر کے ایک بت خانہ ہے، اور اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت مورت رکھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے سامعین حضرات، کسی بھی خوبصورت چیز کا ذکر کیا جائے تو انسان کا دل ایٹومیٹک اس کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے۔ چند مرید غوث العالم سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغیچے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اس فقیر سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد غوث العالم کے فرمان کے مطابق آپ اس مورتی کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ جب اس مورتی کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت مورتی بنائی گئی ہے، بنانے والے نے کتنی کاریگری اس کے اندر دکھائی ہے۔ سامعین حضرات، سرکار مخدوم العالم مخدوم کچھوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مریدین اسے دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن ایک مرید باصفا جو سرکار کا مرید بھی تھا اور خلیفہ بھی تھا، اس کے ساتھ آپ کا شاگرد بھی تھا، اس مورتی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور جانے کے بعد اس سے کہتا ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو، تم مجھ سے بات کرو۔ سارے مریدین چلے گئے، لیکن یہ ایک مرید تھا کہ اس مورتی پر عاشق ہو گیا۔ سرکار مخدوم سمنانی نے کچھ وقت کے بعد پوچھا کہ ہمارا فلاں مرید کہاں پر ہے، نظر نہیں آتا۔ تو مریدین نے جواب دیا، سرکار وہ مرید آپ کا اس مورتی پر عاشق ہو گیا ہے۔
سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغیچے کے اندر تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ آپ کا مرید باصفا، آپ کا شاگرد رشید اس مورتی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے، اے مورتی تو میرے ساتھ چل، تم مجھ سے بات کر، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہے؟ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مرید کا یہ حال دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سامعین حضرات، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں بلند فرمایا اور بارگاہ مولا میں اس کی، یا اللہ کاش اس مورتی کے اندر مولا تو روح ڈال دیتا اور کاش تو اس کو زندہ فرما دیتا۔ بس اللہ کے ولی کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی اور ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو گئے۔ اس لیے سامعین حضرات، اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ رب کریم ان کی بات کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اچانک سارے مریدین نے دیکھا کہ اس مورتی کے اندر ایک حرکت آئی اور وہ مورتی گویا ہوئی۔ سرکار مخدوم سمنانی کی خدمت میں اس مورتی نے سلام پیش کیا۔ اتنا دیکھنا تھا، میرے مخدوم کا چہرہ کھل اٹھا، میرے مخدوم خوش ہو گئے۔ سارے مریدین میں ایک عجیب وجدان سا پیدا ہو گیا۔ سرکار مخدوم سمنانی نے اپنے اس مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس مورتی جو ابھی تک مورتی تھی لیکن اللہ نے اس میں روح ڈالی، اس کو زندہ فرما دیا۔ سرکار غوث العالم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مرید باصفا کے ساتھ اس مورتی کا آپ نے نکاح فرمایا، یعنی وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے درمیان نکاح فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو نے میری اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اے رب قدیر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو انہیں ولایت بھی عطا فرما دے۔ سامعین حضرات، تاریخ کہتی ہے کہ میرے غوث العالم کے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ابھی واپس بھی نہیں آئے تھے کہ اللہ نے اس ولی کو اور اس ولیہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دیا، دونوں کو ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ سرکار غوث العظم مخدوم سمنانی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید اور مریدہ، اب تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تم دونوں یہیں گجرات کی سرزمین پر رہو اور اسلام کی تبلیغ جاری اور ساری رکھو۔ سامعین حضرات، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آج بھی اس مورتی ہونے والی اللہ کی ولیہ کی جو نسل چل رہی ہے، اس نسل سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آخری چھوٹی انگلی کا جو ناخن ہوتا ہے وہ آج بھی پتھر کا ہوتا ہے۔ تو سامعین حضرات، سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شان کے ولی ہیں، آپ اپنے وقت کے غوث العالم ہیں، قطب زماں ہیں۔ بس آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سبوں کو سرکار غوث العالم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اب ہمیں آپ اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔